بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سلسلہ نمبر 7 کمرشل گوٹ فارمنگ میں لانگ ٹرم۔ لانگ ٹرم گوٹ فارمنگ سے مراد فارم کا آغاز جوان بکریوں سے کرنا، جس میں بکریاں پالنا، دیکھ بھال کرنا، حاملہ کروانا، 5 ماہ بعد بچے لینا، بچوں کی دیکھ بھال کرنا، وقت پر دودھ پلانا، اگر حاملہ بکریوں کا دودھ کم ہو تو متبادل انتظام کرنا، بچوں کی 2 ماہ عمر ہونے پر سبز چارہ راشن پر لگانا، 4 ماہ کی عمر ہونے پر فیڈ لاٹ فیٹنگ سیکشن میں منتقل کر دینا۔ بکریوں کو فارم پر لانے کے بعد ڈی وارمنگ کرنا، موسم کے مطابق حفاظتی ٹیکے لگوانا، نمک کا استعمال کرنا، ونڈے کا استعمال کرنا، اس کے علاوہ شیڈ مینجمنٹ کرنا، موسم کے مطابق سبز خشک چارے کا انتظام کرنا، بیمار بکری کو پہچاننا اور بر وقت علاج کرنا، حاملہ گوٹ کی صحت کا خیال رکھنا، جوان میل بکروں کی فروخت کے لیے منافع بخش سودا بازی کرنا، 40-60 دن کے بعد بکری کو کراس کرانا، حمل کی دیکھ بھال کرنا، چرائی یا چہل قدمی کے لیے فارم سے باہر لے جانا، بکریوں اور بچوں کے مرنے کی تعداد کم سے کم رکھنا، اپنے علاقے کے حساب سے بکریوں کی نسل رکھنا، عید سیزن یا گوشت کے لیے بکریاں پالنے کے مقصد کا تعین کرنا، فارم پر مالک کا وقت دینا، محنت کرنا، نقصان ہونے پر صبر کرنا، کم از کم 2 سال مکمل سرمایہ لگانا، مستقل ملازم کا انتظام کرنا، بکریوں کی مکمل صحت کے لیے صاف ستھری رہائش مہیا کرنا، بکریوں کو چوروں، کتوں، بھیڑیوں سے بچانا، بکریوں کو خوف ڈر سے بچانا، بکریوں کو موسم کے مطابق آرام دہ ماحول دینا۔ لانگ ٹرم فارمنگ میں بہت سے کام ایک ہی وقت میں مکمل کرنا فارمر کی ذمہ داری ہے، جیسا کہ ایک ہی دن کچھ بکریاں ڈیلیوری دے رہی ہوں گی، کچھ بکریاں ہیٹ میں ہوں گی، کچھ بکریاں بیمار بھی ہو سکتی ہیں جن کو علاج کی ضرورت بھی ہوگی۔ اس کے ساتھ ہی بکریوں کو چرانا بھی ہوگا، سبز چارہ کھیت سے کاٹ کر لانا اور کترا کر کے آگے بھی ڈالنا ہوگا، شیڈ کی صفائی بھی کرنا ہوگی، شیڈ کی ٹوٹ پھوٹ کو درست بھی کروانا ہوگا، راشن ونڈا بھی تیار یا مارکیٹ سے لانا ہوگا، توڑی چوکر کا انتظام بھی کرنا ہوگا۔ سب سے بڑھ کر فارم پر 24 گھنٹے کم از کم ایک فرد کا حاضر رہنا لازمی ہے۔ اب آپ ایمانداری سے بتائیں کہ گوٹ فارمنگ آسان ہے یا مشکل؟ ان امور کو اگر آپ ایمانداری سے سر انجام دیتے ہیں تو گوٹ فارمنگ سے 100% نفع حاصل کرنا آپ کا مقدر بن جائے گا۔ اگر وقت، محنت، سرمایہ ضرورت کے مطابق نہیں لگاتے تو گوٹ فارمنگ سے منافع حاصل کرنا ناممکن ہوگا۔ اگر آپ گوٹ فارمنگ کو ایز اے بزنس کرنے کا فیصلہ کرتے ہیں اور تمام شرائط پوری کر دیتے ہیں تو آپ کو کیا ملے گا؟ آپ کو گوٹ فارمنگ سے عزت ملے گی، لیکن پہلے معاشرے کے منافق لوگوں سے بے عزتی کروانا ہوگی۔ آپ کو ہر ماہ اچھی خاصی رقم ملے گی، لیکن پہلے 2 سال تک سرمایہ لگانا ہوگا۔ آپ کا ریوارڈ ہر سال بڑھتا جائے گا، آپ کو ڈیمانڈ پوری کرنا مشکل ہو جائے گا۔ اگر آپ سوشل میڈیا کو استعمال کرنا جانتے ہیں تو اپنے کاروبار کو ناقابل یقین حد تک وسعت دے سکتے ہیں۔ آپ ایک فارم سے زیادہ گوٹ فارم اپنے علاقے کے دوسرے فارمر سے مل کر بنا سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے گوٹ فارمنگ یا اینیمل بزنس میں بہت برکت رکھی ہے، لیکن اس برکت کو حاصل کرنے کی شرائط پورا کرنا لازم ہے۔
آپ گوٹ فارمنگ کی ضروری شرائط ایمانداری سے پوری کر دیں، اللہ اپنی برکت کے دروازے کھول دے گا۔ ہمارے ملک میں گوٹ فارم ناکام ہونے کی وجہ ہی گوٹ فارمنگ کے تمام شعبہ جات کے متعلق علم کا نہ ہونا ہے۔ زیادہ تر گوٹ فارم بیماری کا حملہ ہونے پر ختم ہو جاتے ہیں۔ گوٹ فارم کا سب سے توجہ طلب شعبہ پیدا ہونے والے بچوں کی 4 ماہ تک صحت مند دیکھ بھال کرنا ہے۔ اگر فارم پر ایک پیریڈ کے پیدا ہونے والے بچے 2 ماہ کے دوران مر جاتے ہیں تو فارم 1 سال پیچھے چلا جاتا ہے۔ لانگ ٹرم گوٹ فارم کی بنیاد بچوں کی صحت مندانہ پرورش پر کھڑی ہے، کیونکہ فارمر نے بچے مناسب عمر ہونے پر فروخت کر کے رقم حاصل کرنا ہوتی ہے۔ اگر فارم پروڈکشن ہی ختم ہو جائے تو منافع کیسے ملے گا؟ بلکہ فارم پروڈکشن ختم ہونے سے فارم کا خرچہ فارمر کے کھاتے میں چلا جاتا ہے اور ایک پیریڈ کے دوران خرچ کی گئی رقم ضائع ہو جاتی ہے اور اگلے پیریڈ کے لیے نئے سرے سے رقم خرچ کرنا ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ فارم کے ناکام ہونے کی ایک اہم وجہ فارم کے لیے مناسب نسل کی بکریوں کا نہ ہونا ہے۔ اگر آپ منافع بخش فارمنگ کرنا چاہتے ہیں تو ایسی بکریاں فارم کے لیے خریدیں جو آپ کے علاقے میں زیادہ پائی جاتی ہوں، کیونکہ علاقائی آب و ہوا سے مناسبت رکھنے والی بکری فارم کو نقصان نہیں پہنچاتی، بہت کم بیمار ہوتی ہے، وقت پر حاملہ ہوتی ہے۔ شروع کے عرصہ میں علاقائی بکریوں سے فارم کا آغاز کریں۔ فارم کے ناکام ہونے کی وجہ شروع کے عرصہ میں زیادہ تعداد میں بکریاں فارم پر جمع کر لینا ہے۔ شروع کے 1 سال میں 100-50 بکریاں اکٹھی کر لینا فارم کو چلنے سے پہلے ہی بند کرنے کے لیے کافی ہیں۔ کمرشل فارمنگ کے لیے زیادہ سے زیادہ 15 یا 25 کی تعداد میں بکریاں رکھی جائیں تو فارم کی کامیابی کے چانس بڑھ جاتے ہیں، اور یہی بکریاں 2 سال کے عرصہ میں 4 دفعہ بچے دے چکی ہوں گی، اور 25 بکریوں کے 2 سال میں 200 کے قریب بچے پیدا ہوں گے، اور پہلے اور دوسرے پیریڈ کی فیمیل بھی پروڈکشن میں اضافہ کر رہی ہوں گی۔ اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ 25 بکریاں 2 سال کے عرصے میں کتنا اضافے کا سبب بن سکتی ہیں۔ اس کے برعکس اگر 150 سے آغاز کیا جائے تو اتنی زیادہ تعداد کو سنبھالنا نئے فارمر کے لیے بہت مشکل ہوگا۔ شروع کے عرصے میں اگر فارمر اپنے فارم کی مینجمنٹ کرنا سیکھ جاتا ہے تو زیادہ تعداد میں بکریاں بھی پال سکتا ہے۔ جتنی تعداد میں بکریاں ہوں گی اس سے دوگنا تعداد میں بچوں کی کم از کم 2 ماہ تک دیکھ بھال اور اخراجات کرنا ہوں گے۔ بکریوں کا زیادہ تعداد میں رکھنا کامیابی نہیں، بلکہ کم تعداد کو کم عرصے میں نقصان یعنی موت سے بچانا کامیابی ہے۔ لانگ ٹرم گوٹ فارمنگ کا موضوع بہت تفصیل طلب ہے۔ یہ سلسلہ مزید جاری رہے گا۔ اگر یہ سلسلہ آپ کے علم میں اضافے کا سبب بنے تو حوصلہ افزائی ضرور کیجیے گا۔ آپ کی حوصلہ افزائی سے بہتر ویڈیو پیش کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ سمر گوٹ فارم یوٹیوب چینل کو لائک، سبسکرائب ضرور کریں۔ سلسلہ نمبر 8 تک اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔